پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کے اندر اچھی اور بری دونوں قسم کی خبریں ہیں۔ عموماً توجہ بری خبروں کی طرف ہوتی ہے، لیکن اچھی خبریں بھی ہیں، اور جب ہوتی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پروجیکٹ کریں۔ اتنی کامیاب کوشش نہیں رہی، لیکن کوشش یقیناً کرتے ہیں۔ اب یہ انگلینڈ کے اندر ایک شادی ہوئی ہے، ہمارے تمام ٹی وی چینلز نے اس کو بڑا پروجیکٹ کیا ہے، اور میں اپنے دوستوں سے ہی پوچھ رہا ہوں جن کے ساتھ میری اس قسم کی بحث چلتی رہتی ہے۔ آپ نے اس سیگمنٹ سے پہلے مبشر زیدی ڈان نیوز سے اور اظہر عباس جو ہیں جیو نیوز سے، ان کی آپ نے بات سنی۔ اب میں مظہر عباس جو ڈائریکٹر نیوز ہیں ARY کے، اور احمد ولید جو ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں نیوز دنیا نیوز کے، ان کو میں شریک گفتگو بنا رہا ہوں۔ دونوں حضرات کا بہت شکریہ جی۔ مظہر، آپ کو مبارک ہو، شادی ہو گئی؟ جی مبارک ہو، کیونکہ ہم ظاہر ہے برٹش کالونی رہے ہیں اور ان سے ہمیشہ سے متاثر رہے ہیں، چاہے انگریزی زبان ہو یا انگریز ہو، اس سے ہم چاہے حکمران ہو یا ایک عام آدمی کے لیول پر ہوں، انگریزی سے بہرحال انگریز اور انگریزی سے ہمیشہ سے متاثر رہے ہیں۔ اتنے متاثر ہیں کہ کسی اور چیز کے اوپر اتنی توجہ ہم عموماً نہیں دیتے۔ اچھی خبر میں تو کہتا ہوں کہ ثانیہ اور شعیب کی جو شادی تھی، اس کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسیسو کوریج تھی، لیکن پھر بھی اس کی ریلیونس جو تھی، جو اس کی خبریت جو تھی، جو وہ پاکستان اور سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے زیادہ تھی۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب یہ فیصلہ ہوا آپ کے چینل کی طرف سے کہ اس کی کوریج کرنی چاہیے، اور ولید سے بھی یہی سوال میں کروں گا، تو کس بنیاد پہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جی ہم نے کوریج ایکسیسو کرنی ہے اس کی زیادہ؟ ہمارا تو ایک بنیادی مسئلہ یہ کہ ہماری لندن انگلینڈ کی ویورشپ بہت ہے، اور انگلینڈ کی ویورشپ کو بھی ہم نے سامنے رکھا، اس چیز کو کہ ادھر ہمارا چینل کیونکہ زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو اس لیے، اور وہاں سے جو ہمیں وہ رسپونڈ آیا تھا، ہم نے جب بیچ میں پیکیجز چلا رہے تھے تب بھی آیا تھا کہ آپ اور زیادہ کوریج کریں، شاید ہم کم کر رہے ہیں آپ، تو ہمیں جو اور زیادہ شادی کروائیں، مطلب یہ کہ جو اس سے پہلے جو شادی کی تیاریاں ہیں یا ان کے پیکیجز بنا کے بھیجے ہیں، وہ انٹرسٹ جو ویسے مظہر کمال کی بات ہے، جہاں پہ شادی ہو رہی ہے آپ انہی کو کوریج بتا رہے ہیں کہ آپ کے یہاں پہ شادی ہو رہی ہے۔ انگلینڈ میں تو شادی ہو رہی ہے، وہاں کا لوگ تو جو ہیں وہ اسکائی پہ دیکھ لیں گے، BBC پہ دیکھ لیں گے، خود جا کے شادی میں پارٹیسپیٹ کر لیں گے۔ جو ایشین سے، خاص طور پہ پاکستانی سے، ان کا وہ کیونکہ ARY دیکھتے ہیں بقول ان کے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں سیدھی سی بات ہے میں کبھی انگلینڈ نہیں گیا ہوں، لیکن وہاں کی جو رسپانس ہمیں تھی، اور ہمارا یہی فیصلہ تھا کہ ہم نے اس کی ایکسٹینسو کوریج کرنی ہے، یہ پالیسی وہ بھی تھا کہ ہم نے اس کی، لیکن ساتھ میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی میجر اسٹوری آ جائے تو آپ اس سے آؤٹ ہو کے اس سے بھی جا سکتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ذرا ولید سے پوچھتا ہوں۔ ولید، دنیا نیوز کی کیا پالیسی تھی اس کی کوریج کی؟ جی بالکل اسی طرح کی تھی کہ پاکستان، کیونکہ ہم محکوم رہے ہیں برطانیہ کے، اوبیسلی یہاں پہ گورے یہاں پہ حکومت کر کے گئے ہیں، اور لیڈی ڈیانا کی جب شادی ہوئی اس وقت بھی خاصی کوریج کی گئی پے ٹی وی کے اوپر، تو لوگوں میں یہاں پہ ایک تھا کہ اس شادی کو وہ بھی دیکھیں، اور اسی طرح سے پاکستان میں بھی جو ویورشپ ہے، لوگ ہیں ان کی تھوڑی سی ایفیلیشن ہے، ابھی بھی کریز ہے لوگوں کو انگلینڈ جانے کا اور وہاں کی چیزیں سننے کا، باتیں سننے کا، شہزادہ شہزادیوں کی، تو اس لیے یہ طے ہوا تھا کہ ہم بھی کچھ آج کے دن کے لیے خاص طور پہ اس کو ہم پراپر کوریج دیں گے۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے اور مظہر دونوں نے بات کی محکوم رہنے کی، یہ عجیب بات ہے کہ ہم ویسے تو بڑے اینٹی کلونیل ہیں اور سمجھتے ہیں، اور بعض کیسز کے اندر پاکستان جیسے ملک کے کیس میں تو یقین صحیح سمجھتے ہیں کہ قربانیوں کے بعد ہم نے ملک حاصل کیا۔ اب یہ جو ولیم صاحب ہیں یہ کنگ بن جائیں گے نا؟ جی بالکل کنگ بن جائیں گے، اور کیونکہ یہ ایسی رسمن وہاں پہ چل رہا ہے انگلینڈ میں خاص طور پہ، اور پاکستان میں ایک ایفیلیشن کی وجہ سے جو ہم نے بات کی کہ ایفیلیشن ایک ہے انگلینڈ کے ساتھ، اور پوری دنیا کے جو چینلز ہیں وہ بھی اوبیسلی اس کو ہائی لائٹ کر رہے تھے، اسی طرح سے پاکستان کے یہ دیکھتے ہوئے کہ ویورشپ جو ہے اس کی انٹرسٹ اس میں اچھی رہی ہے، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم اس کو اس طرح سے۔ اچھا، اس کا جو سمبلزم ہے مظہر، ابھی آپ نے ذکر کیا، سمبلزم جو ہے اس کا وہ یہ کہ ابھی تک وہ کراؤن جو ہے، وہ جو کراؤن ہے جو تمام کلونیلزم کا حوالہ بنتا رہا ہے، جس کے ذریعے غلط یہ ہمیں نظر آتا ہے نا، آپ سپریم کورٹ چلے ہیں، سپریم کورٹ میں جس طرح ججز آتے ہیں، جس طرح ان کی چیئرز کو کھینچا جاتا ہے، جس طرح جو ہے وہاں
گارڈ یا وہ ایگزیکٹ ورڈ مجھے یاد نہیں آ رہا جو وہاں کھڑا ہوتا ہے. آج قوانین دیکھ لیں آپ, 1935 کا ایکٹ آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے. تو ہم اس چیز سے باہر نکلے. آج بھی ہم ان بلڈنگز کو کمپیئر کرتے ہیں جو انگریز بنا کے گیا ہے اپنی بلڈنگز, کیونکہ ہماری شاید ہر فیلڈ میں ہماری کوالٹی وہ نہیں رہی, اس لیے ہم پھر اسی دور میں چلے جاتے ہیں. تو ذہناً اور عملاً ہم نے سفر کوئی شاید زیادہ اتنا طے نہیں کیا. بالکل نہیں طے کیا ہے, اور وہ چیزیں ہمیں ریفلیکٹ کرتی ہیں. تو میڈیا کو تو یہ سفر جلدی طے کروانا ہے نا. میرا خیال ہے میڈیا ہمارا, میرے اس میڈیا کے بارے میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم 24/7 کے لیے تیار نہیں تھے, اور ہم 24/7 شروع کر دیا ہم نے. ٹھیک. اور اسی میں آپ دیکھیں کہ کہیں بھی اتنے ریپیٹ پروگرامز نہیں چلتے جتنی ہمارے یہاں ریپیٹ پروگرامز چلتے ہیں. شاید ہمارے پاس وہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ہیں, تو ہم نے تیاری کے بغیر 24/7 شروع کر دیا ہے. اور پھر یہی ہوتا ہے, صرف اسی کی ایکسٹینسو کوریج نہیں, اور چیزوں کی بھی اگر ہم کوریج دیکھیں تو ہم بہت زیادہ ایکسٹینسو کوریج کرتے ہیں جو شاید دوسری جگہوں پہ ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا, لیٹ می گو ٹو ولید. ولید, یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان کے اندر کسی ایسی اچھی خبر کو دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر تمام چینلز اتنی ایکسٹینسو کوریج کریں؟ میں اچھی خبر کی بات کر رہا ہوں جس سے لوگ انسپائر ہوں, کوئی بہت بڑا واقعہ ہو, کوئی انسپریشنل سٹوری ہو جس سے لوگ موٹیویٹ ہوں. کیونکہ آج تمام چینلز کی پالیسی میں مجھے ایک یکسانیت نظر آئی, ایک تسلسل نظر آیا, ایکسٹینسو کوریج نظر آئی. پاکستان کے اندر سے کوئی ایسی خبر نظر آتی ہے آپ؟ جی بالکل, پاکستان میں ایسی کوریج ہونی چاہیے. ایسی شادیاں بھی ہونی چاہیے آرگنائز قسم کی, جس میں پراپر کوریج ہم مہیا کر سکیں. جیسے ثانیہ اور شیخ کا ذکر ہوا کہ اس کی شادی کو پراپر کوریج ملی, لیکن اس میں بھی کافی ہیپ ہیزرڈ چیزیں تھیں, کافی مس مینجمنٹ بھی تھی, اور فیملی کی طرف سے اس طرح سے ارینجمنٹ نہیں کیا گیا تھا. اور دوسرا آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں عوام جو ہے, خاص طور پہ خواتین جو ہیں, وہ اس طرح کے ایونٹس جو ہے رائل ٹائپ کے وہ ضرور دیکھنا چاہتی ہیں. شادی بڑے لیول کی کوئی شادی اگر پاکستان میں ہو رہی ہے تو لوگ ضرور دیکھنا چاہیں گے. اچھا, یہ کس طرح سے رسومات ادا کر رہے ہیں, یا کس طرح کی چیزیں انہوں نے پہنی ہیں, یا کس طرح کے انہوں نے ارینجمنٹ کی ہیں. ہمارے تو اسٹوڈیو شادی گھر بنے ہوئے تھے معذرت کے ساتھ. میرا مطلب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کریں کوریج, چلیں اگر آپ نے کرنا ہے ایکسٹینسو پہ بھی. ہم اپنے اسٹوڈیوز کو بھی شادی گھر بنایا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں بارات آ رہی تھی, ہمارے یہاں سے بارات جا رہی تھی, کدھر جا رہی تھی؟ نہیں, وہ تو ایک ایکسٹرا ہر چینل کی اپنے طریقے سے کوریج انہوں نے جیسے کی ہے. اور خاص طور پہ ابھی آپ جو اسٹوڈیو کی شادی کی بات کر رہے ہیں, مارننگ شوز میں جو چیزیں چل رہی ہیں, جس طرح سے انہوں نے شادیوں کی وہ چیزیں شروع کر دی ہیں, وہ بھولنا انداز ہے, وہ اچھا انداز نہیں ہے. لیکن پاکستان میں ایسی کوئی شادی دیکھنے میں نہیں آئے. ہم نے بچپن سے لے کے آج تک کبھی کوئی ایسی شادی نہیں دیکھی جس میں کوئی رائل ٹچ ہو یا کوئی ایسا فلیور ایڈ کیا ہو. یا بھی چینل 10 سال ہو گئے تقریباً چینل پاکستان میں آئے ہیں, لیکن ایسی کوئی ایونٹس پراپرلی آرگنائز نہیں کیے گئے جس کو پراپر اس طرح سے کوریج کی جائے. ہمیں ایک کچھ کہوں جی ایک بریک کے بعد اگر آپ کو واپس لیٹ می ٹیک اے بریک ہے. بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے, مظہر عباس سے بات کریں گے, ڈائریکٹر نیوز ARY, اور احمد ولید بھی ہمارے ساتھ ہوگے. ڈونٹ گو اوے. ہم آج ٹیلی ویژن کے کنٹرول نیوز سے ہی بات کریں گے, اور ذوالفقار نقوی صاحب جو ہیں پروڈیوسر نیوز سما TV, ان سے ہی بات کریں گے. آج کی طرف سے معصوم رضوی صاحب ہمیں جوائن کریں گے.